لقمان ہے۔ جناب لقمان علیہ الرحمن نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی بڑی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اس حکمت اور امور خیر کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ حکمت اور دانائی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں، وہاں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کس نہج پر، کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔ انسان سب سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص نہ ہوں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کا خلوص مکمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلا رہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا، مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، انہیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیہ، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟
بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا، فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھے تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بِهَا اللہ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں، میں نے کوئی بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ تان و تشنیع نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی۔ حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا، برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور،
بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چل، وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا،